آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو معذوری اور مجبوری سے بچائے، معذور ہو جائے، کسی بھی چیز سے معذور ہو جائے اور مجبور ہو جائے۔ میں نے آپ کو اپنی مجبوری کا قصہ سنایا تھا، اس کا معذوری اللہ مجبوری سے بچائے کہ بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ نصیب اور بخت اور مقدر اتنا لکھا ہوا ہو انسان بھی پڑھ سکے، یہ میری خوشخبری یاد رکھیے، اتنا واضح ہو انسان بھی پڑھ سکے، بخت، نصیب، مقدر، عزت، دولت۔ اور تیسری، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی پیشانی کبھی سجدوں سے محروم نہ رہے اور فرشتے اس کی پیشانی سونگ کر بتا دیں کہ یہ وہ لوگ بندہ ہے جس کے سجدے واقعی تھے، تو فرمایا وہ کبھی بھی زندگی میں کسی ایسی اللہ کے دوست کی محفل کو تلاش کرے جو لازم شب جمعہ میں ہو۔ اور یہ وہ ہے، اللہ کا دوست میرا مرشد ہے، میں ان کا غلام ہوں، اپنی نہیں کہہ رہا۔ شب جمعہ، یہ شب جمعہ، جمعرات تسبیح خانے میں، اور پھر تسبیح خانے میں دعا ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی یہ محفل ہوتی ہے۔ فرمایا آنے والے حضرات اور پوری دنیا میں اس میں شامل ہونے والے حضرات آن لائن وہ اپنے بخت پیشانی پہ نصیب لکھواتے ہیں، سجدوں کی خوشبو بنواتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے پاتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت ہیں جو شب جمعہ کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا نصیب ہے، کیا مقدر ہے۔ آئے میں آپ کے خط کا ایک دوسرا حصہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں اور ہم ایسے ہی اللہ سے دوستی کریں۔ سنیں، ایک بار میں اور امی اپنی گندم کے کھیت خالی ہونے پر جو پیچھے بوٹی اور گھاس رہ جاتی اسے آگ لگا کے، کھیت تو خالی صاف کرنے کے لیے آگ لگائی، گندم کا کاٹ کے ایک چیزوں آگ لگا دیتے ہیں، یہی دانے صاف کر رہے۔ آگ گرمی کی وجہ سے اتنی جلدی پھیلنا شروع ہوئی کہ ہم دونوں ماں بیٹیاں گھبرا گئیں، آگ ان لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔ ہم نے فوراً آگ کو واسطہ دینا شروع کر دیا، اے آگ تجھے حضرت ابراہیم کا واسطہ، جس طرح ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور بالکل اسی طرح ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس اللہ کا جس کے ابراہیم پیغمبر ہیں، تو بھی ٹھنڈی ہو جا۔ ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، تو بھی اتنی ہی جلدی ٹھنڈی ہو جا۔ اچانک پورے کھیت کی آگ بجھ گئی، حیران ہو گئے، پورا کھیت شعلوں سے بھڑک رہا تھا۔ رحمت جوبن پہ آئی اور پریشانی ختم ہو گئی۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، ملاقات ہوئی ایک جگہ، کیا پایا؟ مجھ سے کہنے لگے کہ میرا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا بس یوں حل ہو جاتا ہے آپ ایک عمل سے۔ کون سا؟ کہنے لگا 2 رکعت نماز کا فی الحاجت کی نیت اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین، بس میرا جو بھی مسئلہ ہے نا اس کا حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل حل کرانا چاہتے ہیں آج کے بعد 40 دن میں کوئی بھی رات میں کوئی بھی وقت ملے پر ہو ایسا وقت جس میں توجہ دھیان کا اگر وقت ہو نا توجہ دھیان کا، تو پھر یہ نفل پڑھے، میری نسلوں کی سارے نظام کی نیت کر کے پھر دیکھیں کہ لوٹ کے کیسے آتے ہیں۔ نیوٹن کا قانون ہے، گیند جس زور سے دیوار پہ مارو گے اسی زور سے واپس، اسی زور سے آپ میری نسلوں اور تسبیح خانے کے سارے نظام کی سخت ترین نیت کر کے نا 40 دن یہ نفل پڑھیں اس وقت جب بالکل تنہائی توجہ کا وقت، اور یہ نہ ہو 2-4 دن توجہ ہو اس کے بعد توجہ ختم ہو جائے نا، پھر دیکھیں لوٹ کے کیسے آتا ہے نظام۔ اگر یہ آپ 40 دن کی نیت کر لیں، کیوں جو کسی نے پڑھا آپ میں سے یہ نفل کسی نے پڑھے ہوں، پڑھے آپ نے بھی پڑھے، کتنا وقت لگتا ہے کوئی اپنا تجربہ بتائے پڑھنے، آپ کا کتنا لگا، اس کا کتنا لگا، اس کا آپ کا 18 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، بس ایسے 15-20 منٹ، اور جن کو سورۃ یاسین حفظ یاد ہے ان کا تو زیادہ تھوڑا
وقت پر دھیان کرو. اور یہ سورت یاسین کے نفل پر. اچھا آپ کی جو بھی مرادیں ہیں نا ان کی دل میں لسٹ بنا. بابا سنو مانگتے ہوئے کیوں جھجکتے ہو؟ کیوں جھجکتے ہیں؟ اچھا دے نہ دے اس کی مرضی ہے. میں تو وہ مانگوں گا جو شہنشاہ کی عظمتوں عزتوں وقار اور شان و شوکت کے مطابق. میں تو بھرپور مانگوں. اس لیے فرمایا جنت مانگنی ہے تو پھر جنت الفردوس مانگو. اور دنیا مانگنی ہے تو دنیا بھی سپرلیٹو لاجواب اعلیٰ سے اعلیٰ مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. حسنۃ اس سے آگے کا مقام. دنیا مانگنی ہے دنیا بھی اس سے اونچی مانگو اور اعلیٰ سے اعلیٰ مانگو. تو لسٹ بنا لے پہلے. لسٹ بنا کے پھر بیٹھ جائیں. ہمارے ایک صاحب ہے تو وہ کیا کرتا ہے بندہ وہ گوشت لے کے نا آگے گوشت کی لکڑی والی جو کھوڑی ہوتی ہے لکڑی والا جو اور بڑا سارا وہ اس کو چھرا کہوں دگدا کہوں کیا کہوں وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس گوشت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. پھر گوشت کو ادھر سے کاٹتا جاتا ہے وظیفہ پھر ادھر سے کاٹتا ہے پھر اس گوشت کے قیمے کا جسم بناتا ہے پھر اس کو پاؤں سے کاٹتا ہے سر سے کاٹتا ہے. کہتا ہے فیصلہ کرا کے اٹھوں گا. اس نے 2 فیصلے کرائے میں نے عمل چھین لیا. میں نے خدا کا خوف کر تو اس لیے عمل دیا تھا. 2 بندے گئے پھر اس قیمے کی شکل بناتا ہے بندے کی شکل بندے کی بنا کے ادھر سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ میں نے تو وظیفہ میں نے کہا اس لیے نہیں دیا. اب مجھے کہتے ہیں فلاں ہے اجازت ہے. مجھے تو پہلے بھی تجھے اجازت دی مجھے کیا خبر تو یہ کرے گا. اللہ کے ہاں تو میری پکڑ نہیں ہے. چھری میں نے دی تھی تجھے پیاز کاٹنے کے لیے پھل کاٹنے کے لیے ایسے نا چھری دی تھی تو نے کہا میرے گھر میں سبزی وغیرہ ہوتی میں کاٹ لوں گا چھری دے دے. میں نے کہا لے جا تو نے چھری سے بندے مارنے شروع کر دیے. تو اللہ کے ہاں میری تو پکڑ نہیں ہے. فیصلہ کرائیں اس 2 نفل سے بس کہنا یہ چاہ 2 نفل سے. حضرت صوبان فرماتے ہیں ایک دفعہ آقا چند قبروں پر سے گزرے رو دیے. صوبان نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. اور صوبان اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات عبادت کر لیتے ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا. اور ایک رات سے مراد سے رات نہیں ہے ساری رات یہ ابھی عبادت کر رہے ہیں. ہاں یہ نہیں ہے ساری رات. شام ڈھلتے ہی مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے رات کا کچھ حصہ. میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور عبادت کر لیتے کسی رات کی ایک رات کی تو ان پر عذاب نہ ہوتا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف ایک روزہ اور ایک رات کی شب بیداری سے عذاب قبر نہ ہوگا؟ فرمایا ہاں قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ایسی نہیں رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات کی شب بیداری کرے مگر اللہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھے گا جس میں اس نے روزہ رکھا اور شب بیداری. 1 سال وہ جس میں ساری رات جاگا اور سارا دن روزہ رکھا اتنا ثواب ملے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے اے رجب میں روزہ رکھنے والو اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ. اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل میکائیل اسرافیل ہوں گے یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا اور اللہ کو سجدہ کریں گے. اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں اب منازل عزت کی طرف چلو. اللہ اکبر. اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے. اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے. اور 3 چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں معافی باقی عمر کی عصمت اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی. یہ چھوٹی چھوٹی راتیں یہ چھوٹے چھوٹے دن یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں اور آتے اس لیے ہیں ہمیں کچھ دے جائیں اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے. 2 تسبیح اگر آج اولاد ہے کیا خیال ہے میری نسلیں بے اولاد رہیں میری نسلیں وارث نہ رہیں اور ان کے وارث اور ان کی پگیں کسی اور کے ساتھ بتائیں. 2 تسبیح سورۃ اخلاص بے اولادوں کے لیے اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کے انبیاء کون حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی روحوں کو ہدیہ کریں. یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں یہ ہمارا جو ختم خواجگان ہے یہ ابھی ہمارا ختم خواجگان یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں یہ ذکر خاص جسے ختم خواجگان کہتے ہیں. یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء اہل آل رسول اہل البیت ان کی ہدیہ کرتے ہیں پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں. الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اگلا پیکج جو بندہ حیا چاہتا ہو حیا دل کے اندر آخری درجے کا ایمان کی اعلیٰ سطح حیا کی اعلیٰ سطح اور تقوی کی اعلیٰ سطح طہارت کی اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو
وہ دو تصویر پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ جو نیٹ کی غلاظت و خباثت و نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی اولاد کے مسائل کے لیے اولاد کے مسائل، ایک تو میں نے کہا نا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے بے رامی کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے دو تصویر پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو پھر دعا سے سمجھائیں، تجربے ہیں بڑے تجربے، اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور بتاؤں گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر دو تصویر صبح شام سورۃ اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف، آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھیں، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لیں، کوئی ایمان حیا اخلاق اور بہت زیادہ تقوی چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے عثمان والا عمل کر لے، اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والی کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کریں، پھر گھر میں سکون چین، گھر میں سکون چین۔ اور بھی ہے پیکیج میرے پاس مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے، ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف علیہ السلام، یہ 3 انبیاء تھے۔ 2 تصویر اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحیں کو کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہمیں بھی دے سکتا ہے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے، کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو، میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے، میرے اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں، میرے اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے۔ یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر رشتوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا، کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بنا، دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا، میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے، یہ تیرے پاس نظام ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اماں ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنا، یہ اگلا پیکیج ہے، اماں ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس کی سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی بے ادبی ہو گئی، بڑوں کے استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا، ان کی کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی، ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تصویر صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، اور بڑا ہدیہ شاہ یاس رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا کرنا ہے، فرمایا جو کی دعا کروں میں بڑی دعا کرنا ہے، تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تصویر اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اماں ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی عزیز کسی کو دے، پہلے پوری امت کو دے۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صاحب، اسے کہنے لگے جی آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا، نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا، میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ہو گیا دولت مند۔ میرے مدینے والے کی یہ منات ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک، یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اللہ میں دولت مند ہو گیا۔ کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا، کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کر ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ایک وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے کہ بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت حق کہنے لگا، آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آیت کا پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری کارپوریٹ میٹنگ کے جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا،
دل میں آیا بس میں چلا جاؤں. یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹا اور وہ پھٹ گیا. سورۃ توبہ کی آخری تو آیات یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے, یہ میرے مدینے والے کی شان ہے. اس میں حفاظت ہے, اس میں کفایت ہے, اس میں کفالت ہے, اس میں روحانیت ہے, اس میں نورانیت ہے, اور اس میں مدد ہے. کیا بتاؤں, ہارون رشید کی ایک باندھی تھی, بہت اس سے محبت تھی, دل تھا, الفت تھی, شکل و صورت کی بیداری بالکل مختصر تھی. ہمارے ایک بندہ تھا, وہ شکل و صورت کی مختصر کو اقداس کرتا تھا, کہا کوچی ہے, کوچا, پتہ نہیں آپ کوچا آج کی نسل کو کیا پتا کوچا کسے کہتے ہیں. ایک کوچا نے کیا کہا کوچا, کہا کوچا, او میں کہا کوچا, تو جو نہیں رات ہے جو پاگل کیا کیا بہت ہو گئی. اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے گئے. اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں, لٹوں کی میٹھی میں سے ایک تعویذ نکلا. یہ وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں, اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا. بندہ کیا تھی, پاگل تھی, کوئی خدا کا نام نہ. اس نے کہا اس میں نہیں, اس تعویذ میں تھا, جس کے پاس آئے گا. جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا. محدثین نے لکھا ہے, بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے, شرحاء نے لکھا ہے, اس تعویذ کے اندر, اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تفصیل بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے, عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسان اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے. حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے, تابع نہیں کرنا کبھی, یاد بنا گئے, دوست بن گئے. اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں. وہ خود بخود آ گئے, خود بخود آ گئے, اور جنات کی محبت میں دیوانے, اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے, دن رات پیار ہے, اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت, کوئی کام, کوئی ہمارے لائق, کوئی حاضری حضوری, دن رات. مجھے بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا, داؤد خیل کے تھے, اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی. انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا. اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی. شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے تو ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے, استقبال کیا اور پیشانی پر بوسہ دیا. شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کوئی دیوانے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے, جواب سنیں. پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا. یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے, حضور کھڑے ہوئے, حضور نے استقبال کیا, عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا, اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال, اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ آیت پڑھتا ہے, سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد. 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں, حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے, اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے, اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے. اس تھیلی پہ روزانہ 1 تسبیح یا 11 تسبیح پردے گرا کے, بھکاری بن کے, محتاج بن کے, سائل بن کے, منتا بن کے, سوالی بن کے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو, یا لطیف ہو یا ودود ہو, یا لطیف ہو یا لطیف ہو, یا لطیف ہو یا لطیف ہو, یا لطیف ہو. 1 تسبیح پڑھنی یا 11 تسبیحاں, اس کو زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا, زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا. بس اس تھیلی میں ایسا کرنا ہے, اس تھیلی میں روزانہ پڑھیں, سارے گھر کے افراد پڑھیں, گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے, وضو بے وضو ہر حالت میں نباتی میں بھی پڑھ سکتے ہیں, بابت اچھی بات ہے. اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے. بعض بار اس میں ماش کی دال ہے, اس میں گھن لگ جاتا ہے, اس میں پلیٹ میں پھیلا کے دھوپ لگوا لیں, اور اس کی 1 چٹکی ایسے لینی. یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے, یہ دیکھیں, یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے, 1 چٹکی لی ہے, ایسے 1 چٹکی لینی ہے, 1 چٹکی. اور یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتے ہوئے توے کے اوپر اس چٹکی کو ڈالنا ہے اور اس کو جلانا ہے, اس تصور کے ساتھ کہ کالی دنیا, کالے لوگ, کالے روگ جل گئے, جادو, جنات, اثرات, بندشیں, لا علاج بیماریاں
عادت بد، علت، قلت، ذلت جل گئی۔ کوئی بھی چیز ہے بیماری کی شکل میں ہے، جادو کی شکل میں ہے، کسی نشے کی شکل میں ہے، کسی عادت بد کی شکل میں ہے، کسی علت کی شکل میں ہے، کسی گھریلو مشکلیں، مسائل، جھگڑے، میاں بیوی کی نفرتیں، اولاد کی پریشانیاں، ان کی بندشیں، زندگی کی کوئی الجھن ہے، بس ایسے 3 انگلیوں کی چٹکی چھوٹی سی اٹھانی ہے، یہ میں نے اٹھائی ہے، 3 انگلیوں کی چٹکی چھوٹی سی، اور اس کو توے پہ ڈالنا ہے، اور جب تک جلتا رہے اس کو دیکھ کے پڑھتے رہنا ہے، یا لطیف ہو یا وہ یہ چٹکی، یہ ڈالنی ہے توے کے روزانہ چٹکی۔ اور اگر اس کو آپ نے چاہنا ہے کہ چلائیں تو پھر 2 انگلیوں کی چٹکی اٹھائیں، 3 انگلیوں کی چٹکی اٹھائیں۔ آپ کو 3 انگلیوں کی چٹکی اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو اٹھانے پہ زیادہ لگے گا، لیکن 2 انگلیوں کی چٹکی میرا مطلوب ہے۔ میں نے دونوں طریقے بتائے ہیں، جو میں کروانا چاہتا ہوں وہ 2 انگلیوں کی چٹکی ہے، 3 انگلیوں کی چٹکی نہیں ہے۔ یہ 2 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا، تھوڑا آئے گا، اور 3 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا۔ چونڈی اس میں زیادہ آئے گا، 2 کا اٹھانا ہے اور توے پہ ڈال کے جلانا ہے، پر ایک شفقت کرنی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں اگر جلائیں گے کہیں گے جادو کر رہا ہے، حالانکہ یہ چیزیں صدیوں سے نسلوں کی، بزرگوں کی، اولیاء کی، اللہ والوں کی آزمودہ ہے، یہ چیزیں نسلوں سے آزمودہ ہے۔ میرا دل یہ ہے کہ کسی زیادہ عرصہ چلائیں، اور بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے شاید جادو کر رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے گھر نہیں جلا سکتے، آپ کا کوئی عزیز پیارا آپ کی طرف سے دوسرے گھر میں جلا دے، یہ توے بھی جلانا ہے، اس کو کھرچ دینا ہے، اس توے پہ روٹی بھی پکا سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ بلکہ اس توے پہ روٹی پکے تو اچھی رہے گی، چیزیں جل گئی، اس راک کو کھرچ کے پھینک دیں، اس راک کو، اور راک بچے گی نہیں، تھوڑی سی ہوگی، اور روزانہ اس پہ ایک تسبیح کیا پڑھنی ہے؟ اس تھیلی کو دیکھتے ہوئے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں پڑھنی ہے۔ یہ فضائل درود شریف صفحہ نمبر 30 میں اور پھر 31 پہ میں ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ حضرت بشیر نے عرض کیا رضی اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا نا میں بھی بعض اوقات بھول جاتا ہوں، میں بھی آئندہ اصلاح کروں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود کو پورا کھول کے پڑھا کریں۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے، پورا کھول کے پڑھا کریں، عظمت سے پڑھا کریں۔ تو فضائل درود شریف کے صفحہ نمبر 31 میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت بشیر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، بس ارشاد فرمائیے کہ کس طرح آپ پر درود پڑھا کریں۔ خود اللہ کے حبیب سے پوچھ رہے، کون؟ غلامان مصطفیٰ، صحابہ رسول، کہ آقا ہم پھر آپ پہ درود کس طرح پڑھا کریں؟ اللہ نے بھی حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب سنیے ذرا غور سے، سنیے ذرا غور سے، حضور نے سکوت فرمایا، آپ نے خاموشی فرمایا، یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ وہ شخص سوال ہی نہ کرتا۔ حضور اتنا خاموش ہو گئے آقا، یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ شاید اس نے کوئی غلط سوال کیا یا کیا کیا، ہم سوال ہی نہ کرتے۔ پھر حضور نے ارشاد، پھر حضور نے اب میری طرف دیکھیں ذرا غور سے، درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں یہ درود پاک پڑھا